السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر مسٹر غلام حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری ود ایم فل اسکالر۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا، وہ تھا کوویلنٹ بانڈ اور اس کی اقسام۔ اسٹوڈنٹ، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا، اس کی اقسام، اس کی ڈیفینیشنز، اس کی ریپریزنٹیشنز۔ اوکے اسٹوڈنٹ، وہ ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں سے کچھ ایگزامپلز رہ گئی تھیں، وہ تھی لیویس اسٹرکچر سے متعلق۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو ہم موو کرتے ہیں ایگزامپلز کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیویس اسٹرکچر ہوتا ہے کہ مختلف کوویلنٹ کمپاؤنڈز کے آپ لیویس اسٹرکچر کیسے ڈرا کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ اس میں سے ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے، اور ویسے بھی کیمسٹری کی بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ آپ کو مالیکول کے لیویس اسٹرکچر بنانے آنے چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیویس اسٹرکچر ہوتے کیا ہیں۔ لیویس اسٹرکچر کسی بھی ایٹم جو آپس میں بانڈ بناتے ہیں تو وہ ویلنس الیکٹرانز کی وجہ سے بانڈ بناتے ہیں۔ اب ان ویلنس الیکٹرانز کو شو کرنا ایٹم کے ساتھ، وہ چاہے لون پیئر کی فارم میں ہو چاہے بانڈ پیئر کی فارم میں ہو، ان کو شو کرنا لیویس اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ مین ٹو سے سنگل کوویلنٹ بانڈ ہو، ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہو یا ٹرپل کوویلنٹ بانڈ ہو، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، الیکٹران کی شیئرنگ کو شو کر دیں، ٹھیک ہے، ڈاٹ کراس کی فارم میں، تو وہ لیویس اسٹرکچر کہلائے گا۔ سب سے پہلے ہم جو اسٹرکچر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کہ اگزامپل ہے ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی اور اگزامپل ہے پولر کوویلنٹ بانڈ کی۔ تو پولر کوویلنٹ بانڈ میں بھی یہ ایگزامپل آ سکتی ہے، ڈبل کوویلنٹ بانڈ میں بھی یہ ایگزامپل آ سکتی ہے۔ ہمارا یہاں پہ ٹاپک کیا ہے، لیویس اسٹرکچر کو ڈسکس کرنا۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کاربن جو ہے اس کا تعلق کون سے گروپ سے ہے، گروپ نمبر 4 سے ہے۔ تو اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہونے چاہیے؟ 4 الیکٹران ہونے چاہیے۔ یہ والے اس کے 4 الیکٹران آ گئے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، مین ٹو سے اگر یہ 4th گروپ میں ہے، ٹھیک ہے، 14 گروپ میں ہے، تو ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 4۔ تو اس کے بعد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کتنی ہے؟ 2 ہے۔ تو آکسیجن کا تعلق چھٹے گروپ سے ہے، اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 6 الیکٹران ہوں گے، یہ آکسیجن۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب چونکہ اس کے پاس 4 الیکٹران ہے، 2 اس کے ساتھ شیئر کرے گا، 2 اس کے ساتھ شیئر کرے گا، تو اس سے کیا بنے گا؟ ڈبل کوویلنٹ بانڈ بنے گا۔ ہم الیکٹران شو کر دیتے ہیں آکسیجن کے ڈاٹ سے۔ اب آکسیجن کا تعلق چھٹے گروپ سے ہے، لیکن ہم نے 2 الیکٹران کاربن کے ساتھ شیئر کر دیے، اس آکسیجن کے 2 الیکٹران کاربن کے ساتھ شیئر کر دیے، اس کے پاس بھی 4 الیکٹران بچے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی 4 الیکٹران بچے ہوئے ہیں، تو ان 4 الیکٹران کو ہم لون پیئر کی شکل میں ظاہر کریں گے۔ یہ لون پیئر آ گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیویس اسٹرکچر۔ اگر آپ اس کو مالیکولر فارم میں یا آپ اسٹرکچر وائز لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الیکٹران پیئر ہے تو ایک سنگل بانڈ بن گیا، یہ دوسرا الیکٹران پیئر ہے تو دوسرا بانڈ بن گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ آکسیجن ہے، اور ادھر کیا ہے؟ کیونکہ 2 بانڈ پیئر ہیں اس لیے 2 بانڈ بنے گے ادھر بھی، اور یہ آکسیجن، ٹھیک ہو گیا۔ تو CO2 یہ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکولر فارمولا، یہ اس کا اسٹرکچر فارمولا، اور یہ اس کا کیا ہے؟ ڈاٹ کراس فارمولا یا لیویس اسٹرکچر۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو موو کرتے ہیں میتھنول پہ۔ میتھنول کا جو فارمولا ہے وہ ہے CH3OH۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس کے اندر 3 مختلف ایٹم آ رہے ہیں، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو اس کا سینٹرل ایٹم کیا بنے گا؟ کاربن بنے گا۔ اب کاربن جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 4 الیکٹران ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، اور 3 ہائیڈروجن یہاں پہ ایسے لگانے ہیں، CH3OH۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب ان کے الیکٹران کی شیئرنگ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروجن کے آخری شیل میں ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہائیڈروجن کے آخری شیل میں ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے، سنگل الیکٹران ہوتا ہے، اور آکسیجن کے آخری شیل میں جیسا کہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں 6 الیکٹران ہوتے ہیں، ایک ادھر شو کر دیں اور ایک ادھر شو کر دیں، اور اس کے پاس ایک لون پیئر ادھر ہوگا، ایک لون پیئر ادھر۔
ओके स्टूडेंट। अच्छा, हाइड्रोजन के पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे शो कर दें। अब कार्बन के मुकम्मल कर ले इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अभी इलेक्ट्रॉन हमने शो नहीं किए, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हम शो कर देते हैं क्रॉस से। ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ। तो ये है मेथनॉल का लिविंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये भी। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे बॉन्ड पेयर क्या बनाएंगे? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देख लें। कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, इस कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल कोविलेंट बॉन्ड, और इधर भी सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया मेथनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मेथनॉल का लिविंग स्ट्रक्चर हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऐसे लिख लें, CH3OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका लिविंग स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं मीथेन के स्ट्रक्चर पे। अब मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ओके स्टूडेंट, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है इसके अंदर। तो कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसको यहाँ पे ऐसे शो कर दें। अब कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 को आप डॉट से या क्रॉस से, इट्स अप टू यू, आप कैसे इसको शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब चारों हाइड्रोजन लगा लें साइड पे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को आप शो कर दें डॉट से। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे आप गौर से देख लें कि ये क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, और ये भी एक है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर है किसका? मीथेन का। अब इसका क्या बना ले? स्ट्रक्चर फार्मूला बना ले। ये हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब आप इसके साथ बहुत सारी एग्जांपल्स को इसी मेथड से आप उनके लिविंग स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वाला एटम किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। HCl का फार्मूला हो गया, HF का फार्मूला हो गया, HNO3 का फार्मूला हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके आप लिविंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ आए होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करें बेल आइकन बटन को, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया।